مفتی صاحب خفیہ نکاح یا چھپ کر نکاح کرنا زنا کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا. نکاح کو اعلانیہ طور پر کرنا سنت ہے. نکاح کیا ہے کہ نکاح اس طرح تو نہیں ہے. اب دیکھیں خفیہ طور پر نکاح سے کیا مراد ہے؟ صحابہ کرام نہیں تھے اس طرح کے نکاح ان کے ہوتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتہ چلتے تھے. کئی نکاح اس طرح کے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کے بعد پتہ چلا کہ اس بندے کا نکاح ہوا ہے. ایک صحابی آتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ان کے کپڑوں پر کچھ رنگ لگا ہوا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کیا وجہ ہے کہ آپ کے کپڑوں پر زعفران رنگ لگا ہوا ہے، کچھ اس طرح کا رنگ لگا ہوا ہے. کیونکہ اس طرح کے رنگ عموماً شادی بیاہ کے موقع پر ہی استعمال کیے جاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو پتہ ہی نہیں تھا اس کی شادی ہوئی ہوئی ہے، اس بندے کی، اس کا نکاح ہوا ہے. تو کیا یہ بھی نعوذ باللہ زنا کے زمرے میں آئے گی یہ بات کہ ایک اتنا بڑا اس وقت کا لیڈر ہے اسی کو نہیں پتہ؟ تو چھپ کر کرنے سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو یہ واضح کیا جائے نا. اگر تو چھپ کر کرنے سے مراد یہ ہے کہ اعلانیہ طور پر اس طریقے سے کیا جائے، صدر کو بھی پتہ ہو، وزیر اعظم کو بھی پتہ ہو، اور ایک محلے والے کو بھی پتہ ہو، دوسرے محلے کو بھی پتہ ہو، تو اس طریقے سے تو نہیں ہوتا نا. یہ تو مثالیں آپ کو خود ملتی ہیں. ہاں، چھپ کر کرنے میں پھر یہ چیز آتی ہے کہ انسان اس طریقے سے چھپائے کہ گواہوں کو بھی علم نہ ہو. اور شریعت میں نکاح کے لیے گواہ بنانا ضروری ہے، اس کے بغیر تو نکاح ہوتا ہی نہیں ہے. چھپ کر اگر کوئی اس طریقے سے نکاح کرتا ہے کہ دو گواہ موجود ہیں اس نکاح کے جو گواہی دے سکتے ہیں کہ ان کا نکاح ہوا ہے، تو وہ تو ضروری ہے نکاح کے لیے. تو وہ ہوتے ہیں گواہ، ایجاب و قبول ہوتا ہے تو نکاح ہو جاتا ہے. اس میں تو چھپنا اس طریقے سے نہیں پایا جاتا. ہاں، نکاح کو اعلانیہ طور پر کرنا کہ تمام کے تمام لوگوں کو پتہ چلے، تو یہ اس طرح نکاح کرنا سنت ہے. غالباً جامع ترمذی میں روایت آتی ہے، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعلنوا ھذا النکاح فی المساجد، کہ نکاح کو اعلانیہ طور پر کرو مساجد میں. اب اس زمانے میں مسجدیں مرکز تھیں. مسجدیں اس زمانے میں اس طرح کا مرکز تھیں کہ سوشل ورک جتنے بھی ہوتے تھے مسجدوں میں ہوتے تھے. افسوس کی بات ہے آج کے دور میں مسجدیں وہ کردار ادا نہیں کر رہی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجدوں میں کرنے کا اسی وجہ سے حکم دیا نکاح کا کہ اس زمانے میں مرکز تھیں. جتنے بھی لوگ ہیں وہ نماز کے لیے آتے تھے، دوسرے جتنے بھی کام ہوتے تھے مسجدوں میں جمع ہوتے تھے. کسی کا فیصلہ ہونا ہے مسجد کے اندر ہونا ہے، کوئی اور معاملات طے ہونے ہیں مسجد کے اندر ہونے ہیں، تو مسجدوں کے اندر لوگ جمع ہوتے تھے. تو اس وجہ سے مسجد کے اندر نکاح کرنے کا حکم دیا گیا کہ تاکہ سارے کے سارے لوگوں کو پتہ چلے. لیکن نکاح کے ہونے کے لیے، نکاح کے صحیح ہونے کے لیے تمام کے تمام لوگوں کو پتہ چلنا ضروری نہیں ہے. تو پھر آپ اسی لمیٹیشنز بھی تو مقرر کریں نا، کتنے لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، کوئی لمٹ تو ہونی چاہیے آپ کے نزدیک بھی. پھر جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اگر کوئی چھپ کر نکاح کرے تو وہ زنا ہے، اگر کوئی دو لوگوں کے سامنے نکاح کرتا ہے تو وہ بھی چھپ کے نکاح نہیں ہے، وہ بھی یعنی نکاح کی جو شرائط ہیں شرعی حوالے سے وہ تو پوری ہو رہی ہیں، اس کی شرعی حوالے سے نکاح ہو جائے گا. ہاں، اعلانیہ طور پر نہیں ہوا تو ایک سنت چھوڑ دی اس بندے نے. اعلانیہ طور پر اگر کرتا تو موضع تہم نہ بنتا، یعنی کوئی اس پر تہمت نہ لگا سکتا کہ تم نامحرم کے ساتھ جا رہے ہو. جہاں تک بچوں کو حق ملنے کا تعلق ہے کہ بچوں کو حق نہیں ملتا اور اس طرح ہو جاتا ہے اس طرح ہو جاتا ہے، تو جب حق کی باری آتی ہے نا کوئی سامنے نہیں آتا. کون سامنے آتا ہے؟ آج آپ اگر کورٹ میں چلے جائیں، کتنے کیسز ایسے ہیں کہ جو پڑے ہوئے ہیں جائیداد کے، کون سامنے آتا ہے؟ کئی آئے کوئی 20-25 لوگ سامنے جائیں اور حق دلا دیں ان کو؟ اس طرح ہوتا ہے؟ یہ بات پاسبل ہی نہیں ہے آج کا جو دور ہے اس میں. حق ملنے سے یہ مراد ہے کہ دو گواہ وہاں پر موجود ہیں کہ جو گواہی دے سکیں کہ بھئی ان کا نکاح ہمارے سامنے ہوا ہے. گواہوں کا مقصد تو یہی ہے نا، کیونکہ بعد میں بچہ پیدا ہوتا ہے وہ گواہی دیں ہاں بھئی یہ بچہ اسی کا ہی ہے. کوئی جائیداد کا مسئلہ بنے وہ دو گواہ گواہی دیں یہ بچہ اسی کا ہی ہے. تو دو گواہ اگر ہوں نکاح ہو جاتا ہے. باقی نکاح اعلانیہ طور پر کرنا سنت ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر کسی کی حیثیت ہے اعلانیہ طور پر کرے، نہیں حیثیت تو گھر میں بھی آپ کر سکتے ہیں، گھر کے افراد کو پتہ ہو تو پھر آپ اس کی کوئی لمٹ مقرر کریں نا. اعلانیہ طور پر کرنا کس طریقے سے ہے؟ یعنی لوگوں کو ڈھول بجا بجا کے کرے، سارے لوگوں کو پتہ چلے، کتنے لوگوں کو پتہ چلنا ضروری ہے؟ پھر آپ اس کی بھی تو کوئی لمٹ مقرر کریں نا. شریعت نے لمٹ مقرر کی ہے، دو گواہ ہونا ضروری ہیں جو گواہی دیں اس کے معاملات کی. تو یہ بات ہے اس میں.